ایک ایسی گالی کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کسی بھی چوک چوراہے پہ اگر دینا، یا میں ابھی آپ کا نام لے کے وہ گالی یہاں پہ آپ کو دوں، تو آپ مجھے پاتال کی تہہ سے ڈھونڈیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اتنی گندی اور غلیظ گالی۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے کیپٹل اسلام آباد میں وہ گالی دی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، تینوں خلفائے راشدین کو باری باری وہ گالی اس بدبخت نے ایک مذاق کے اندر، جس طرح نوجوان نہیں کھڑے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، آؤ یار لپسنگ کر ٹک ٹاک بنائیے، آؤ یار وہ واک کرتے ہیں، گانوں پہ بنا رہے ہوتے ہیں، دیگر اس طرح کی جو اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پہ مذاق شغل مذاق وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کی ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے چہروں کو۔ میں یہ آڈیو سنا نہیں سکتا اس ویڈیو کے اندر، ان کے چہرے البتہ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس ٹائپ کی ویڈیو بناتے ہوئے محرم الحرام میں، اور اس کے ساتھ جو یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کی طرف جملے اچھالے ہیں۔ مطلب یہ ان بچوں کی کیا عمر ہے، یہ چلیں کوئی 20-22 سال کا لڑکا ہوگا، یہ دوسرے بچے یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بیچارے 16-17 سال، یہ ادھر والا بچہ 13-14 سال کا بچہ ہے، لیکن ان کے مذہب میں ان کے بڑوں نے ان بچوں کے ذہنوں کے اندر حضرات خلفائے راشدین کے حوالے سے کس قدر زہر بھر دیا ہے، کتنی غلاظت انڈیل دی ہے، کہ شغل مذاق کے لیے اور گالیاں دینے کے لیے ان کو ملا بھی کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، کندھے پہ اٹھا کے چڑھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں۔ لیکن میں یہ ویڈیو آپ کو سنا نہیں سکتا، میں نے کل سے جب سے سنی ہے نا، میں جب ذہن میں آتی ہے تو میٹر شارٹ ہو جاتا، گھوم جاتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان پہ FIR درج ہو چکی ہے اور یہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان پہ 298A اور 295A لگائی گئی ہے۔ اب 295A جو ہے وہ توہین مذہب سے متعلق ہوتی ہے، اس میں 10 سال قید کی سزا ہے اور وہ عمومی طور پہ نان بیلیبل ہوتی ہے۔ 298A جو ہے وہ امہات المؤمنین، حضرات صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ان کی توہین کے حوالے سے اس پہ 3 سال کی سزا ہے اور وہ بیلیبل دفعہ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس طرح کے جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کی، امہات المؤمنین کی اور ہماری مقدس شخصیات کی، وہ گستاخیاں کرتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، لیکن قانون کے سکم کا فائدہ اٹھا کے ضمانتوں میں باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ان کو دیکھ کے، اس جیسے لوگوں کو دیکھ کے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے قانون پاس ہوا تھا ناموس صحابہ بل، اس کے اندر ان دونوں دفعات کو یا دیگر بھی جو اس کے ساتھ دفعات تھیں ان کو ایک تو نان بیلیبل کیا گیا تھا سب کو، اور دوسرے کہ اس میں سخت سزائیں تھیں۔ اب یہ 3 سال کی سزا ہے، ادھر سے 295A میں 10 سال کی سزا ہے، تو آپ ان کو ذرا سخت کریں اور ان کو نان بیلیبل کریں۔ اور دوسرے کہ پیغام پاکستان جو ایک متفقہ بیانیہ ہے پاکستان کے لوگوں کا، جس میں سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ عزم کیا ہے، اعادہ کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کی مقدس شخصیات کی توہین نہیں کرے گا، لیکن دوسری طرف اسی پہ دستخط کرنے والا بندہ محرم الحرام میں بیٹھ کے وزیر داخلہ کے چینل پہ کہہ دیتا ہے کہ جی وہ ہمارے لیے تو مقدس شخصیت نہیں ہے۔ یہ بات ہونی چاہیے کہ جی مقدس ہے تو میں وہ ان کے جملوں کو بھی دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، خام خواہ کا انتشار پھیلتا ہے، پرسکون معاشرے کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں۔ علماء اکرام جو اچھی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ باہمی میل جول کو بڑھاتے ہیں، محبتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ دیکھیں یہ اس چہرے کے اوپر جو خباثت ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، اور جو دل کے اندر کجی ہے۔ حضرات صحابہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، تینوں کا نام لے کے باری باری، اور پھر تینوں کا نام لے کے باری باری یہ لوگ کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش مت کرے۔ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ یار آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں ہر وقت، اور خدا کے بندو یار تم انسان ہو کہ تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ میں مخاطب علماء سے بھی ہوں جو چند دن پہلے ہماری حدیث والی مہم کی بات سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے کہ جی ان کو ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے۔ بے شرمو، ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے تمہارے دندل پڑ جاتے ہیں، تمہارا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ ہم اگر یہ گستاخیاں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یار نام لے کے ابوبکر کا، عمر کا، عثمان کا، اور یہ جو بغیرت پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی خود وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کہ جی ان کو موضوع چاہیے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جو گالی انہوں نے دی ہے نا خلفائے راشدین کو، یہ گالی میں یہاں بیٹھ کے تمہارا نام لے کے اگر کہوں نا، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے تم مجھے تلاش کرنے کے لیے تمام وسائل جھونک دو اور مجھے پاؤ اور میری گردن کاٹ دو، اتنی سخت گالی دی ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے، عمر فاروق کا نام لے کے، عثمان غنی کا نام لے کے، لیکن تم ہم جو ہے نا وہ ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ہم تو قانون سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ اس طرح کی چیزوں کو روکیں،
ان کو کوئی نکیل ڈالیں, ان کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے آئیں. گرفتار ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن گرفتار ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ یو کے میں بیٹھا ہوا اس دفعہ, وہ جس نے 2019 میں گستاخی کی اور پوری مہم چلی تھی. اس دفعہ کی اس کی ویڈیوز دیکھو, چلو پاکستان سے باہر بیٹھ کے بنا رہا ہے, پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنی نازیبا جملے اور گستاخی ہیں اس دفعہ 2026 کے محرم الحرام میں ریکارڈ پر موجود ہے نا, خدا کی قسم آج تک نہیں دیکھی ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں, اور ہر دفعہ کو نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور ہمارے خون کھولتا ہے. اور اگر تمہارا خون نہیں کھولتا یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود, تو تم اپنا بھی ڈی این اے کروا کے دیکھو, تمہارے خون کے اندر کوئی ملاوٹ ہوگی. ورنہ تو ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام اور ان کے بعد سب سے مقدس شخصیت کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر ہے, اس کے بعد حضرت عمر ہے, اس کے بعد عثمان ہے, اس کے بعد علی ہے. تو حسنین کریمین ہیں, ہمارے لیے تو یہ مقدس ہے. اگر ان کے خلاف اس طرح کی گالیاں جو میں برداشت نہیں کر سکتا, میں تمہارا نہیں پتا, تم شاید بغیرت لوگوں کو برداشت کر لو اپنے, میں برداشت نہیں کر سکتا یہ گالی اپنے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں, تو میں ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں برداشت کر لوں, خاموش رہوں, اور تمہارے یہ تانے سنوں کہ فرقہ ہم فرقہ وار. ہم تو گزارش کرتے ہیں, استدعا کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, خدا کے واسطے قانون کے دائرے کو اور اس کڑے کو سخت کیجئے, شکنجے میں اس طرح کے لوگوں کی گردنوں کو لائیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیے. وہ جو ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر سے پاس ہو کر صدر پاکستان کے پاس پڑھا رہا تھا, پہلے عارف علوی اور بعد میں, تو اگر اس کو قانون کا حصہ بنایا جاتا تو آج جو لوگ علماء کرام چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ یار قانونی حکموں کو دور کیا جائے, پیغام پاکستان پہ عمل درآمد کروایا جائے, تو اس میں کچھ نہ کچھ بہرحال ناموس صحابہ بل سے ان لوگوں کو کوئی ڈر ہوتا, خوف ہوتا, سخت سزائیں تھی, جرمانے تھے, ناقابل ضمانت اس میں دفعات شامل کی گئی تھیں. تو خدا کے واسطے پاکستان کے امن کو یہ لوگ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم پاکستان کا امن چاہتے ہیں, پاکستان میں سکون چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر پیار و محبت چاہتے ہیں, پاکستان میں شیر و شکر جو ہے نا لوگوں کو چاہتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ انتشار پھیلا کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں قدورتیں پھیلانا چاہتے ہیں. خیر یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, انشاءاللہ اللہ کرے گا ہماری انتظامیہ اس دفعہ جو ہے نا وہ کوئی ہوش کے ناخن لے گی اور ان کے خلاف جو واقعی قانونی کارروائی ہے وہ بنے گی اور ان کو مثال بنائے. اتنی واضح گستاخی کے بعد خود ویڈیو بنا رہے ہیں اور خود اس کو پھر جو ہے نا وہ بھجوا رہے ہیں دوسروں کو. تو خیر, تو اب ان کو مثال بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ جب دیکھیں نا ان کو پتا ہو کہ یار پاکستان کے اندر, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صحابہ لاوارث نہیں ہے, کوئی ہے جو ان کی گستاخی کرنے والوں کی پکڑ کر سکتا ہے, اور وہ قانون ہے, اور قانون ہی ہونا چاہیے کہ ان کو شکنجے جو ہے نا کٹہرے کے اندر لائے اور سزا دے. جزاکم اللہ خیر.